ہندوستانی خلائی ایجنسی اسرو کے ذریعے چاند پر بھیجے گئے چندریان 3 کے لینڈر اور رورل ماڈیول کو ایک بار پھر فعال کرنے یعنی ایکٹیو کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاہم اس بات کی امید کم ہے کہ لینڈر اور روور دوبارہ کام کر سکیں گے۔ دراصل لینڈر اور روور سلیپ موڈ پر چلے گئے ہیں۔ اگر یہ سلیپ موڈ سے بیدار ہو کر دوبارہ کام کرنے لگتے ہیں تو یہ اسرو کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ بدھ کا دن چاند پر بہت ٹھنڈا دن رہا، اس لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ لینڈر اور روور دن کے طلوع ہونے اور سورج کی روشنی کے روشن ہونے کے بعد بیدار ہو جائیں گے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق اسرو کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ زمینی اسٹیشن زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی دستیاب ہونے کے بعد جمعرات یا جمعہ کو لینڈر، روور ماڈیول اور آن بورڈ آلات کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، تاہم ان کے دوبارہ کام کرنے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی کوئی مایوس کن صورتحال نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ لینڈر یا روور ماڈیول سلیپ موڈ سے بیدار ہو جائیں لیکن مکمل فعالیت حاصل کرنے سے قاصر رہیں گے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق شمسی توانائی سے چلنے والے چندریان 3 ماڈیول مشن کی زندگی صرف ایک قمری دن تھی، جو زمین پر تقریباً 14 دنوں کے برابر تھی۔ لینڈر اور روور ماڈیولز میں موجود الیکٹرانکس کو چاند پر رات کے انتہائی سرد درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ بتا دیں کہ جہاں چندریان 3 اترا ہے وہاں درجہ حرارت -200 ڈگری سیلسیس سے کافی نیچے چلا جاتا ہے۔ اگر دونوں نیند کے موڈ سے جاگتے ہیں تو لینڈر اور روورز کم از کم اگلے 14 دن زمینی دنوں تک کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ چاند پر جانے کے بعد وکرم لینڈر اور پرگیان روور نے زمین پر سائنسدانوں کو کئی اہم ڈیٹا بھیجے ہیں۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر چاند سے متعلق کئی معلومات سامنے آئے ہیں۔ اسرو نے بتایا تھا کہ پرگیان روور نے 100 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ روور کو یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 10 دن لگے۔ اسرو نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لینڈر اور روور کے درمیان فاصلے کا گراف بھی شیئر کیا تھا۔ 6 پہیوں والا روور کا وزن تقریباً 26 کلو گرام ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔